الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء مکمل کریں گے اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سورہ حج کا آغاز ہوگا۔ سورہ حج بھی بہت اہم سورت ہے اور اس میں بہت سارے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء کمپلیٹ کریں گے۔ آج کا سبق آیت نمبر 94 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی کرے گا نیک کام، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، مومن ہو اور اچھے کام کرے گا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی جو کوشش اور سعی ہے اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، اور ہم ان ساری چیزوں کو اس کے لیے لکھ رہے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ بیان ہوئی، نیک اعمال قیامت کے دن اس کے قبول ہوں گے جس کی بیس ایمان ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے نیک کام کیے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی کوئی ناقدری نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کی محنت جو ہے ضائع نہیں جائے گی۔ تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، میں اس کو جب اپنے الفاظ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی قیمت لگا دوں گا، اس کی کوشش کی ہم قیمت ڈالیں گے، یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کی ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، کوئی چیز اس کی ضائع نہیں ہو رہی۔ تو ایمان کی بیس پہ جو اچھے کام ہوں گے تو قیامت کے دن اجر ان کا ملے گا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین ہر اچھے کام کرنے والے کو کسی نہ کسی شیپ کے اندر، کسی نہ کسی فارم کے اندر اس کا اجر اس کو لوٹا دیتے ہیں، شہرت کی صورت میں ہو، دولت کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، نیم اور فیم کی صورت میں ہو، بہرحال کسی نہ کسی صورت میں کسی اچھے کام کو اللہ ضائع نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن اس کی قیمت لگے گی جس نے ایمان کی بنیاد پہ یہ کام کیے ہوں گے۔ ایمان کے بغیر قیامت کے دن کسی کی قیمت نہیں ہوگی۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام کا معنی یہاں پہ ناممکن ہے، حرام کا معنی یہاں پہ ہے ناممکن، امپاسبل، اور یہ ناممکن ہے کسی بستی کے لیے جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو، یہ ناممکن ہے کسی بستی کے لیے۔ میں یہ سمجھنے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے اب کہہ سکتے ہیں حرام ہے کسی بستی پر جن کو ہم نے ہلاک کیا ہو، تو ناممکن ہے کسی بستی کے لیے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہو انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ نہیں سکتے، واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہ واپس نہیں آ سکتے، اس کے تین مفہوم بیان کیے ہیں، تین مطلب بیان کیے ہیں مفسرین نے، اور سارے کے سارے یہاں درست ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس کے کئی مطلب بیان نکلتے ہیں اس میں سے؟ تو بھائی الفاظ کے اندر جب گنجائش ہوتی ہے تو جو اس کو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ الفاظ پہ غور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی مطلب پایا جاتا ہے، کوئی اور غور کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں یہ بھی نکلتا ہے،
کوئی اور غور کرتا ہے تو اس میں یہ بھی نکلتا ہے، یہ اللہ کی کتاب کی شان ہے، قیامت تک کے لیے اس سے موتی ڈھونڈنے والے موتی ختم نہیں ہوں گے اس کے، قیامت تک کے لیے جو اس میں سے روشنی ڈھونڈیں گے، موتی ڈھونڈیں گے، تو قرآن کے موتی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو کس نے غور کیا تو اس نے کہا کہ انہم لا یرجعون کا معنی کیا ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹ سکتے، تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب ان کو توبہ کے کوئی موقع نہیں ہوگا۔ جس پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو توبہ کے دروازے ان پہ بند ہو جاتے ہیں، رجوع کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ انہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں لوٹ سکتے، توبہ کر کے اپنے گناہ کو واپس نہیں لے سکتے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد ان کی واپسی نہیں ہوگی، یہ زندگی صرف ایک ہی ٹرن ہے، اس زندگی میں دوسری اننگز نہیں ہے، زندگی میں صرف ایک ہی اننگز ہے اور ایک ہی ٹرن ہے، دوسری ٹرن نہیں ہے۔ اور جن پر ہمارے عذاب آئیں گے، ہم ان کو ہلاک کریں گے تو دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا، آنکھیں تو ان کی کھل جائیں گی جب ساری حقیقت کو دیکھیں گے، لیکن دوسری ٹرن نہیں ملے گی، زندگی میں صرف ایک ہی اننگز ہے اور وہ انہوں نے کھیل لی۔ تو یہ مطلب ہے انہم لا یرجعون، واپس نہیں لوٹ سکتے، وہ جو ٹرن تھی ختم ہوگی فار ایور۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پراسپیرٹی ہوتی ہے، جو پہلے والے جو حالات ہوتے ہیں، جو سکون ہے، امن ہے، خوشحالی ہے، عزت ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو پہلے والی زندگی میں نہیں ملیں گی۔ جو اللہ نے ان کو پہلے دی ہوئی تھی نا، مہلت دی ہوئی تھی، وقت دیا ہوا تھا، خوشحالی دی ہوئی تھی، عزت دی ہوئی تھی، یہ جو چیزیں ہیں، جب اللہ کے غضب کا شکار وہ ہوتے ہیں اور اللہ کا عذاب ان پہ آتا ہے اور لمٹ کو جب وہ کراس کر لیتے ہیں، تو اللہ کا عذاب آنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین ان کو عبرت کا نشان بناتے ہیں، پھر ان کو اللہ عبرت کا نشان بناتے ہیں، وہ پہلے والی زندگی میں واپس نہیں آ سکتے۔ جو عذاب شدہ قوم میں ہیں تو اللہ رب العالمین جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک یہ ساری چیزیں چھین لینے کا نام عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اگلی بات، حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے بڑی تعداد میں نیچے کھسک رہے ہوں گے، نیچے آ رہے ہوں گے، گروپوں کے گروپ، فوجوں کی فوجیں ہر اونچے ٹیلے سے نیچے اتر رہی ہوں گی، وہ جیسے شہد کی مکھیاں نہیں آ جاتی، ایسے جناب ہر طرف سے وہ اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، ایسے اونچی جگہوں سے، پہاڑوں سے نیچے اترے ہوں گے اور گروپوں کے گروپ اترے ہوں گے، یاجوج اور ماجوج۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حتی اذا فتحت، جب ان کو کھول دیا جائے گا، کیا وہ کہیں پہ بندے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کو کہیں قید کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کو کھول دیا جائے گا۔ کھول دیا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں اس وقت ان کے سامنے وہ ختم ہو جائیں گی، وہ رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی جو اس وقت ان کے سامنے ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن میں یعنی خلاصے کے طور پہ، سمری کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں صرف ریمائنڈر کے لیے، کہ ان کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ہے نا وہی بات درست ہے، باقی سب کہانیاں ہیں، باقی سب ان کے بارے میں کہانیاں ہیں، اور کہانیاں زیادہ مشہور ہیں کہ ان کے بڑے بڑے کان ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ایک نیچے اور ایک اوپر جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، جدھر جاتے ہیں سارا پانی پی جاتے ہیں، سارا کچھ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی کہانیاں ان کے بارے میں مشہور ہیں۔ وہ کسی دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور صبح کہتے ہیں کہ صبح آ کے اس کو پار کر لیں گے،
تو صبح آتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اور ایک دن وہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار جو ہے نا پھر وہ بڑھے گی نہیں، صبح آئیں گے تو بس اس کو کراس کر لیں گے اور اس میں سوراخ کر لیں گے، شگاف کر لیں گے تو نکل آئیں گے. تو اس کا یہ مطلب حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج. تو یہ سب کہانیاں ہیں. فتحت کا معنی یہ ہے کہ جب ان کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی. یاجوج ماجوج کوئی مختلف قسم کی مخلوق نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کی کوئی مخلوق نہیں ہے. یاجوج ماجوج انسان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مفسدون فی الارض، وہ فسادی ہیں، دہشت گرد ہیں، قتل و خون ریزی کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے، اور دنیا کا امن خراب کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، تباہیاں پھیلانے والے ہیں. اس قسم کے لوگ ہیں وہ. یہ فرق ہے ان کے اندر، باقی وہ انسان ہی ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ یعنی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری یہ اولاد ہے نا. آگے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا، حام اور سام اور یافث. اور جو افریقن ہیں سارے وہ کہتے ہیں حام کی اولاد ہیں، اور جو یورپین ہیں سارے وہ سام کی اولاد ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافث کی اولاد ہیں آگے. اور یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ آج کل یاجوج ماجوج جو ہے نا ان کے سامنے رکاوٹیں ہیں، وہ بکھر گئے ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں. کوئی مثلا آسٹریلیا جا کے ان کے کچھ ٹرائب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ رشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب یہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے یہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو جب وہ وقت آئے گا تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ایک کر دے گا. یہ سارے پھر ایک ہو جائیں، سارے ٹرائب اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر یہ اسی طرح فساد اور لوٹ مار اور قتل و غارت کر دیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ٹرکش ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو منگول نہیں آتے جب کسی پہ اٹیک کرتے ہیں تو ایسے جناب شور کرتے ہوئے ہر طرف سے گروپوں کے گروپ جو ہے نا ایسے جیسے زمین سے کوئی کیڑے نکل کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے وہ گروپوں کے گروپ آتے ہیں اور حملے کر دیتے ہیں. تو ایسے یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ وہ بالکل ہی فسادی خون ریز قسم کے لوگ اور قتل و غارت کرنے، رحم سے پاک، کوئی ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے. تو اس قسم کے لوگ ہیں وہ. تو قیامت کے قریب اللہ پاک ان کو دوبارہ اکٹھا کر دیں گے، جہاں جہاں بھی دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں. یہ فسادی قبیلے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور باقی دنیا کے لیے پھر مصیبتیں کھڑی کر دیں گے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ کہف کے اندر، رب العالمین نے ذوالقرنین جو تھے ان کے ذریعے سے ان کو قابو کیا. ٹھیک ہے، اس علاقے کے لوگوں نے ان سے درخواست کی، شکایت کی بلکہ، کہ یہ بڑا ہمیں مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہر چیز چھین کے لے جاتے ہیں، ڈاکو قسم کے لوگ ہیں. تو ذوالقرنین نے ان کو روکا. اس زمانے میں پھر وہ تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے، اور ان کی طاقت ختم ہو گئی. اور یہ ہے وہ رکاوٹ جو اللہ دور کر دیں گے ان کی. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی آپس میں جنگ ہو جائے. یہ 2 قبیلے ہیں ان کے بڑوں کے نام پہ ان کا نام ہے یاجوج اور ماجوج. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے اور یہ ورلڈ وار ثابت ہو اور یہ پوری دنیا میں خونریز قسم کی جنگ ہو اور یہ قیامت کی نشانی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ دنیا ختم ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یاجوج ماجوج آئیں گے نا تو اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. ایسے ہی ہے جیسے کسی پریگننٹ جانور جو ہے نا، کسی پریگننٹ جانور کے دن پورے ہو چکے ہوں تو کسی وقت بھی اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے. جب دن پورے ہو چکے ہوں تو کسی وقت بھی ڈلیوری ہو جاتی ہے، وہ بچہ جان دیتی ہے. تو ایسے ہی جب یاجوج ماجوج آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر کسی وقت قیامت ہو سکتی ہے، کسی وقت، پھر پتہ کوئی نہیں ہوتا دن اور رات کا، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کے سمجھایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یاجوج ماجوج کی رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی اور پھر وہ ہر اونچی جگہ سے نیچے گروپوں کی صورت میں اتر رہے ہوں گے
اور پھر وہ لوگوں پہ اٹیک کریں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ جو سچا وعدہ ہے اللہ کا اس کا وقت قریب آ لگا ہے، اس کا وقت قریب آ چکا ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب وہ وقت آئے گا تو کافر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جب خوف اور دہشت کا ہوتا ہے نا ماحول، خوف اور کوئی اچانک کوئی ایسی خوفناک کوئی انسیڈنٹ ہو جائے آپ کے سامنے، یا کوئی ان ایکسپیکٹڈ کوئی کام ہو جائے آپ کے سامنے جس میں ڈر اور خوف ہو، تو بندہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتا ہے. آنکھیں نہیں جھپکتا، ایسے آنکھیں اس کی کھلی کھلی رہ جاتی ہیں، پتھرا جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کا سچا وعدہ ہے اس کا وقت قریب آ چکا ہے، اور جو کافر لوگ ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم تو اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم تو اس کو مانتے نہیں تھے. اور پھر وہ کہیں گے کہ بل کننا ظالمین، بلکہ اصل میں تو یہ ہمارا قصور ہے، زیادتی ہماری اپنی ہے، ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ہمارے سامنے ایویڈنسز پیش کیے جاتے تھے، لاجک دی جاتی تھی، باتیں سنائی جاتی تھی قیامت کے بارے میں، تو ہم اس کو مذاق سمجھتے تھے، ہم اس کو مذاق میں اڑا دیتے تھے. تو ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں، ہم خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم بھی اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، تم بھی اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ حسب و جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اس پہ ذرا غور فرمائیں آپ کہ تم بھی اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں. اس میں تو حضرت عزیر بھی شامل ہیں، لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں. اس میں تو فرشتے بھی شامل ہیں، لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں. اس میں تو اور بے شمار اللہ کے نیک بندے شامل ہیں، لوگ جن کی بعد میں عبادت شروع کر دیتے ہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. تو کیا یہ سب نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بت، ٹھیک ہے، وہ اگرچہ نیک لوگوں کے ہی بت بناتے تھے، وہ بت لکڑی کے ہوں یا پتھر کے، ایک تو وہ ان کے ساتھ دوزخ میں جلیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جن کو ہم نے خدا بنایا ہوا تھا وہ کچھ نہیں ہے. تو دوزخ کی آگ کے اندر ان کے سامنے ان کو جلایا جائے گا، ان کے سو کال جو خدا بنے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو پسند کرتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، تو وہ اللہ رب العالمین عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہی اس کو دوزخ میں پھینکیں گے. یہ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، یہ سارے تو فرشتے بھی اور باقی بھی لوگ جو ہیں جن کے لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ تو انکار کریں گے قیامت کے دن، اور وہ تو اللہ سے کہیں گے اللہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو آپ خوب جانتے ہیں، آپ سے ہم چھپ نہیں سکتے. ان ظالموں نے تو ہمیں ہماری عبادت کی، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہی ان سے، ہم تو ان کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے. تو وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا. لیکن کوئی بھی شخص ہو جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے یا عبادت والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے، تو اس کے لیے دوزخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے لیے دوزخ ہے. جو لوگ سجدے کرواتے ہیں نا آج اور بڑے خوش ہوتے ہیں سجدے کروا کے، تو ان کے لیے یہ وارننگ ہے. جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سجدے کریں تو ان کے لیے یہ وارننگ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہوگے، تم سب اس کے اندر وارد ہوگے، داخل ہوگے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اب اللہ نے لاجک دی ہے، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ سارے خدا ہوتے اگر یہ سارے خدا ہوتے
ما وردوہا تو آگ میں داخل نہ ہوتے، آگ میں نہ جلتے. یہ کیسے خدا ہیں جو اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے، دوزخ میں جل رہے ہیں. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ خدا ہوتے، ما وردوہا تو جہنم میں نہ جلتے، وکل فیہا خالدون اور یہ سارے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صرف جلیں گے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے. لہم فیہا زفیر، ان کے لیے وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی. زفیر، ان کی چیخیں وہاں نکلیں گی دوزخ کے اندر. وہم فیہا لا یسمعون، لیکن کوئی ان کو سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی چیخ نہیں سنے گا، ان کی چیخیں نکلیں گی. میں جب یعنی اس کا ترجمہ کرتا ہوں لہم فیہا زفیر، تو میں کہتا ہوں کہ وہاں وہ باں باں کریں گے. ٹھیک ہے، جب کوئی جانور، کوئی درندہ جب وہ پکڑا جاتا ہے، جب پنجرے میں آ جاتا ہے، جب شکار ہو جاتا ہے، تو جس طرح وہ نہیں باں باں کرتا، تو لہم فیہا زفیر، وہاں ان کے لیے ان کی چیخیں ہوں گی، وہاں ان کا چلانا ہوگا، وہاں وہ باں باں کریں گے. وہم فیہا لا یسمعون، اور کچھ بھی سن نہیں سکیں گے. ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، اور بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی کا وعدہ اور فیصلہ ہو چکا، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی کا فیصلہ ہو چکا، اولئک عنہا مبعدون، تو یہ سارے کے سارے اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، دور رکھے جائیں گے. کتنے دور ہوں گے؟ لا یسمعون حسیسہا، تو وہاں تو وہ دوزخ کی سرسراہٹ بھی نہیں، جیسے بندہ سانس لیتا ہے نا تو سانس کی آواز آتی ہے نا، یا سرگوشی کرتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے، ایسے ہی آواز آتی ہے. جب آگ جل رہی ہوتی ہے اس کی بھی اپنی ایک آواز ہوتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آگ کی تپش تو دور کی بات ہے، آگ کی لپٹ تو دور کی بات ہے، آگ کی گرمی تو دور کی بات ہے، وہاں اس کی ان کو آواز بھی نہیں سنائی دے گی جو ان کے کانوں کو تکلیف پہنچائے، پریشان کرے کہ یہ آگ کی آواز ہے. آگ کی آواز سن کر بھی بندہ پریشان ہوتا ہے نا. تو وہ ان سے دور رکھے جائیں گے اس آگ سے. لا یسمعون حسیسہا، تو وہ اس کی سی کی آواز نہیں سنیں گے، سرسراہٹ اس کی نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور جو کچھ ان کی خواہش ہوگی وہاں ان کو ملے گا اور ہمیشہ وہاں رہیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم، اور ان کو وہاں پہ وہ ملے گا، اس ماحول کے اندر ہوں گے جو ان کے نفس پسند کریں گے. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھنا ہے، فرق ذہن میں رکھنا ہے. ایک ہوتا ہے جو وہ مانگیں گے ان کو ملے گا، جو وہ مانگیں گے ان کو ملے گا، یہ نہیں اللہ نے فرمایا. یعنی مانگنا بھی ایک مشقت ہے، مانگنا بھی ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشقت ہے. بندہ ڈھونڈتا ہے یار کدھر ہے، میں نے ابھی جوس پینا تھا، وہ بندہ کدھر ہے. تو اتنی مشقت بھی ان کو نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، جو ان کے نفس، ان کا مزاج جو پسند کرے گا، ان کی طبیعت جو پسند کرے گی، ان کی خواہش جو ہوگی، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، خواہش کے مطابق سارا کچھ ہوگا. وہ سوچیں گے دل میں، اللہ کر دیں گے. مانگنا نہیں پڑے گا، آواز نہیں لگانی پڑے گی، دل میں سوچیں گے. اشتہت انفسہم، جو ان کے نفس پسند کریں گے، خواہش کریں گے، تو وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. کہنا نہیں پڑے گا ان کو. لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور وہ جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہے اس دن وہ پریشان نہیں ہوں گے. قیامت کے دن کے اللہ بات کر رہے ہیں. جو قیامت کی گھبراہٹ ہے نا، جس سے جگر پھٹیں گے، جس سے کلیجے پھٹ جائیں گے، دماغ پھٹ جائیں گے لوگوں کے، اتنی گھبراہٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے. اللہ رب العالمین اپنے اہل ایمان بندوں کو قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ فرمائیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور وہ جو بڑی گھبراہٹ اور خوف کا دن ہے، اور بڑا سخت اور بھاری خوف، اکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ، سب سے بڑا خوف،
وہ ان کو پریشان نہیں کرے گا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے ان کو ریسیو کریں گے. تتلقا کا لفظ ملاقات سے ہے، کسی کو ریسیو کرنا، ٹھیک ہے، کسی کا استقبال کرنا. فرشتے ان کو ریسیو کریں گے، ان کے استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ دن ہے تمہاری کامیابی کا، یہ وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور پھر اگلی بات اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، آسمان کو لپیٹ لیں گے. کیسے لپیٹیں گے؟ اللہ نے سمپل سی سادہ سی مثال دی ہے. تو آسمان کو ہم کیسے لپیٹیں گے؟ کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُب، جس طرح کتاب پیپرز فائل کے اندر لپیٹ دیے جاتے ہیں. سجل کا معنی ہوتا ہے یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے نا، یا کوئی کتاب آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کی دونوں سائڈوں پہ جو گتا لگا ہوتا ہے نا، یہ سجل ہے، یہ اس کی فائل ہے. تو اس کے اندر پوری کتاب کو رکھ دیا گیا ہے. جیسے کتاب کو طے کر کے کسی فائل کے اندر رکھ کے اس کو چھوٹا سا بنا دیا جاتا ہے نا، ایسے اللہ فرماتے ہیں ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ لیں گے. اگر آپ کوئی بڑی کتاب ہے مثلا، اس کا ایک ایک صفحہ الگ کر لیں اور اس کو رکھتے جائیں ایسے، وہ کتنے ایریے میں پھیل جائے گا. ہر صفحہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایسے ملا کے آگے رکھتے جائیں تو وہ اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ پوری مصر مثلا وہ کور کر لے گا. ایک کتاب پوری مصر میں پھیل جائے گی. لیکن جب آپ ان کو لپیٹ کے اکٹھا کر کے فائل کے اندر رکھتے ہیں تو اتنی سی فائل بن جاتی ہے وہ. تو دیکھیں نا یہ کتنی بڑی گلیکسی ہے، اتنی بڑی گلیکسی ہے، اور ایک نہیں لاکھوں ہیں. اتنا بڑا نظام ہے اللہ کا، ایک کے بعد دوسرا آسمان ہے، کوئی حد کا پتہ نہیں ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، کوئی حد کا پتہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ پوری کی پوری ہیونلی باڈی کا جو سسٹم ہے نا، سما کا مطلب ہے ہیونلی باڈیز کا پورا سسٹم، آسمانوں سمیت، ان کو ہم ایسے اپنی مٹھی میں لپیٹ لیں گے جیسے کوئی کتاب کسی فائل کے اندر لپیٹ کے رکھ دی جاتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اس کو ہم دوبارہ دہرائیں گے، ایسے ہی دوبارہ کریں گے. جیسے آسمان بنے تھے، جیسے زمین بنی تھی، تو اب ان کو ایک دفعہ لپیٹ لیا جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ آسمان و زمین بنائیں گے، دوبارہ آسمان و زمین بنیں گے. تو یہ حشر کا میدان اسی زمین پہ ہوگا، اللہ اس کو دوبارہ سے بنائیں گے، آسمانوں کو دوبارہ سے بنائیں گے. جنت کے پورے سسٹم اور باغات، نہریں، سارا کچھ وہ یہ سارا ختم ہو جائے گا، دوبارہ اللہ بنائیں گے. انسان ختم ہو جائیں گے، اللہ دوبارہ بنائیں گے. فرشتے ختم ہو جائیں گے، اللہ دوبارہ بنائیں گے. تو یہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے بنانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے پہلی دفعہ مخلوق کو بنایا تھا، اس کی تخلیق کی تھی، ہم دوبارہ بنا لیں گے. بھائی سمپل سی بات ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانا ہو نا تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. جب ایک دفعہ ماڈل بن جاتا ہے تو پھر دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا. لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ پہلی تخلیق کو مانتے ہیں لیکن دوسری کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا. عجیب بات ہے، اگر پہلی ہو سکتی ہے جو مشکل ہے تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی جو آسان ہے؟ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی مخلوق کی ابتدا کی تھی نا، پہلی مرتبہ، نعیدہ ہم دوبارہ کریں گے اس کو. وعدنا علینا، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، یہ ہمارے ذمے ہے جو وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، ہم کر کے دکھائیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے، ہم یقیناً ایسا کرنے والے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، جو زبور کتاب ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کو دی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زبور کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی. نصیحت و ذکر و یاد دہانی کے بعد ہم نے یہ بات بھی وہاں لکھی ہوئی تھی. یہ زبور کی تعلیمات میں بھی موجود تھی بات، اس میں یاد دہانیاں بھی تھیں، اس میں ذکر اور نصیحت بھی تھی، لیکن اس کے اندر یہ بات بھی موجود تھی. وہ کیا بات ہے؟
ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہم نے لکھی ہوئی تھی، زبور کے اندر بھی یہ موجود تھی، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے اور یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، پہلی کتابوں کے اندر بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ لکھا ہوا تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک یہ جو نئی زمین بنے گی نا، نئی زمین جس کا نام جنت ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، ہم نے اس کے اندر بھی کہہ دیا تھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس نئی سرزمین جو ہے نا، نئی زمین جنت جو ہے، اس کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے، اس کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں تو کبھی مومنوں کے پاس وراثت آ جاتی ہے، کبھی کافروں کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی ہم کبھی وہ، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ہم کبھی وہ، اور آج کل تو نعوذ باللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا انہی کے پاس ہے۔ انہوں نے کچھ 100 کار جو مسلمان ملک ہے نا، وہ مسلمانوں کو دیے ہوئے ہیں، رجسٹری ان کے نام پر ہی ہے، وہ کہتے ہیں رجسٹری ہمارے پاس ہے، وقتی طور پہ وہ دے دیتے ہیں ان کو، لیکن بٹن سارے ان کے پاس ہیں، کنٹرول جو ہے نا، کنٹرول بٹن سارے ان کے پاس ہیں، رجسٹری ان کے پاس ہے، استعمال مسلمان کر رہے ہیں، لیکن بٹن اور کنٹرول اور رجسٹری ساری ان کے پاس ہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہم نئی زمین بنائیں گے نا، جس کا نام جنت ہے، تو وہ اس کے وارث صرف میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، یقیناً اس میں لبلاغن پیغام ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیغام ہے، کن کے لیے؟ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے، اس میں بڑا پیغام ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، آج عبادت کرو گے تو کل اس کے پھل پاؤ گے، اس میں بڑا پیغام ہے اور تبلیغ ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اگلی جو آیت ہے وہ بھی بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی اور بہت مشہور، ہم نے بے شمار دفعہ سنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ اب یہاں پہ میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو عربی گرامر کے حساب سے نا رحمتن پہ زبر آئی ہے، جن کو گرامر سے دلچسپی ہے نا، میں 2 نقطے ان کے لیے عرض کرتا ہوں۔ یہ رحمتن پہ زبر ہے، وہ زبر کیوں ہے؟ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مفعول لہو جو ہوتا ہے نا، اس پہ زبر ہوتی ہے، مفعول لہو، مفعول لہو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، عربی گرامر میں، جس کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، جس کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے، تو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کو اپنی رحمت دکھانا چاہتا تھا، تو پھر ہم نے آپ کو بھیجا، یہ میری رحمت دکھانے کا ذریعہ تھا، میں دنیا کو اپنی رحمت دینا چاہتا تھا، تو آپ کو بھیجنا یہ مقصد تھا کہ ان کو رحمت دے دی جائے۔ اور دوسرا جو ہے نا، رحمتن پہ زبر اس لیے آتی ہے کہ یہ حال ہے، عربی میں کہتے ہیں حال، حال کا مطلب کسی چیز کی حالت بیان کرنا، کسی چیز کی حالت بیان کرنا، اور جب ہم کہتے ہیں نا یہ حال ہے، تو پھر اس کا ایک ذل حال بھی ہوتا ہے جس کی حالت بیان کی جاتی ہے۔ کسی جملے میں جب حال بیان ہوتا ہے نا، کوئی حالت بیان ہوتی ہے، تو پھر اس جملے میں وہ بھی لازمی ہوتا ہے جس کی حالت بیان ہوتی ہے۔ اور اگر رحمتن ایک حالت ہے، حال ہے، تو پھر یہاں وہ بھی موجود ہے جملے کے اندر جس کا حال بیان کیا ہے، تو وہ کون ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا. یہ کا جو ہے نا، یہ اس میں ذوالحال ہے، جس کی حالت بیان ہو رہی ہے، جس کے بارے میں کہا کہ رحمتن، آپ کو ہم نے رحمت بنایا، تو یہ حال بیان ہوا. تو ذوالحال جس کا بیان ہو رہا ہے حال، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو ہم نے آپ کو نہیں بنایا سوائے رحمت کے کچھ بھی. تو کیا مطلب ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ناراض ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سزائیں بھی دی ہیں لوگوں کو. تو یہ رحمت کیسے پھر بن گئی؟ یہ غصہ، یہ ناراضگی، یہ سزا بھی کیسے رحمت ہو گئی ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف آپ کو رحمت بنایا ہے، رحمت کے علاوہ ہم نے آپ کو کچھ نہیں بنایا. ہم نے آپ کو نہیں بنایا کچھ بھی سوائے رحمت کے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے ناراض ہوں تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی پہ غصہ ہوں تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے غصے ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو سزا دیں تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے سزا دیتے ہیں. آپ کا سزا دینا بھی رحمت ہے، آپ کا غصے ہونا بھی رحمت ہے، آپ کا ناراض ہونا بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پورے کا پورا رحمت بنا دیا، آپ کی ہر چیز کو اللہ نے رحمت بنا دیا. اور ایک اور نقطہ اس آیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت. عالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت. تو انسان بھی ایک جہان ہے، جن بھی ایک جہان ہے، فرشتے ایک جہان ہے، پرندے جہان ہیں، جانوروں کا اپنا جہان ہے، ان کی اپنی دنیا ہے، پہاڑوں کی اپنی دنیا ہے، جنگلوں کی اپنی دنیا ہے. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نا، مخلوقات ہیں، ان کی الگ الگ ان کے جہان ہیں، سارے یہ سارے عالم ہیں. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر مخلوق کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے، نباتات و جمادات سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رحمت بنا دی. اور آخری اس والے سے جو پوائنٹ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے. تو یہ دنیا ایک جہان ہے. جب یہ دنیا ختم ہوگی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ ایک اور جہان میں، جس کو کہتے ہیں اگلا جہان. تو اگلا جہان جو ہے نا وہ بھی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے یہ سارے جہانوں کے لیے ہے. تو جب یہ جہان ختم ہوگا تو آپ کی رحمت ختم نہیں ہوگی، وہ اگلے جہان کے لیے ٹرانسفر ہو جائے گی، وہ اگلے جہان میں چلی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی، لوگوں کی سفارش ہوگی، آپ کے کہنے سے لوگوں کی بخشش ہوگی، اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. تو آپ کی شفاعت آگے ٹرانسفر ہو جائے گی. وہ اس جہان کے لیے بھی ہے، اس جہان کے لیے بھی ہے. تو آگے آیت کو دیکھیں، سبق کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے وحی کر کے بتایا گیا ہے. یہ وحی کا پیغام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وحی کیا گیا ہے میری طرف. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. یہ وحی کر کے مجھے بتایا گیا ہے. فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ تم اس کے سامنے سر جھکانے والے بنتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَقُلْ، ان سے کہہ دیں، آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تو تمہیں پورے طریقے سے آگاہ کر دیا تھا. میں نے تمہیں پورے طریقے سے جس طرح کرنا چاہیے تھا اور جس طرح آگاہ کرنے کا حق ہوتا ہے، میں نے وہ حق ادا کر دیا. تم تک میسج پہنچانے کا، تمہیں آگاہ کرنے کا، تمہیں وارننگ دینے کا. میں نے جو اعلان کرنا تھا، تم تک پہنچانا تھا، وہ آگاہی اور وہ اعلان تم تک پہنچا دیا جس طرح پہنچانا چاہیے تھا، برابر اس کا حق ادا کر دیا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے نہیں پتا. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا. یہ ترجمہ سماعت فرما لیں. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا.
قریب ام بعید ما توعدون، کہ وہ قریب ہے یا دور ہے وہ چیز جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے یا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے. قیامت کی طرف اشارہ ہے. جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے یا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، اب مجھے نہیں پتا. میرا کام تھا پیغام پہنچانا، تو مجھے نہیں پتا کہ قریب ہے کہ دور ہے وہ وقت. تو نبی جو ہوتے ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن صرف اتنا جانتے ہیں جو اللہ بتاتے ہیں. ذاتی طور پر عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، لیکن پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پہنچا دی. پھر فرمایا انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ سب جانتا ہے، جو تم اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو وہ بھی اور جو تم چھپا کے کرتے ہو وہ بھی، سب جانتا ہے. انہ یعلم الجہر من القول، اونچی آواز میں جو تم باتیں کرتے ہو، پکار پکار کے جو کہتے ہو وہ بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو تم سیکرٹلی کرتے ہو چھپاتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ جو مہلت تمہیں ملی ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں کچھ وقت کے لیے زندگی کا سامان دیا گیا ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تم کسی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو دنیا کی زندگی کی وجہ سے، یہ تمہارے لیے آزمائش بن چکی ہے، یا اللہ تمہیں مہلت دے رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے. تو یہ کس کے لیے فتنہ ہے اور کس کے لیے مہلت ہے یہ رب ہی جانتے ہیں. کس کے لیے فتنہ بن چکا ہے کس کے لیے مہلت ہے یہ رب ہی جانتے ہیں. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کچھ مدت کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز اور سامان. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں دعا فرمائی. قَالَ، آپ نے دعا کی، کہا رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اے میرے رب آپ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں. آپ فیصلہ فرما دیں حق کے ساتھ. اور فیصلہ تو اللہ کا تو فیصلہ حق کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اللہ کا فیصلہ جو ہے نا وہ تو انصاف کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو کہا اے میرے رب آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں. وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب بہت مہربان ہے اور وہ مدد کرنے والا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں جو تم گھڑ کے پیش کرتے ہو. جو کچھ تم کہتے ہو نا، جو تم الزام لگاتے ہو، جو تم بکواس کرتے ہو، جو تم باتیں بناتے ہو، ان سب کے مقابلے میں ہمارا رب بہت مہربان ہے اور وہ مدد کرنے والا ہے. تو وہ شفقت بھی فرمائے گا اور ہماری مدد بھی کرے گا. جو کچھ بھی تم باتیں کرتے ہو یا گاڑ کے چیزیں پیش کرتے ہو ان کے خلاف وہ مہربانی کرنے والا بھی ہے اور مدد کرنے والا بھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.